السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ بہت اچھے ہوں گے اور آپ کے کمنٹس پڑھ کے جس طرح مجھے اچھا لگتا ہے اس طرح آپ کی زندگی میں بھی ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوں گی جن کو محسوس کر کے، جن کو دیکھ کے آپ اسی طرح اپنے یہ حاصل کرتے ہوں گے جس طرح میں آپ کے کمنٹ سے کرتی ہوں۔ اس وقت میں نے سوچا ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہماری زندگیوں میں سوچ سے، خیالات کے بدلنے سے، حقیقت کا سامنا کرنے سے کتنی چینجز آتی ہیں۔ اور اس کا احساس مجھے کل اس طرح سے ہوا، جیسے کہ بیٹا میں نے بتایا تھا امریکہ سے آیا ہوا ہے اور بہت پرفیکشنسٹ ہے وہ۔ اس نے کہا کہ ابو آپ کی گاڑی کے ٹائر چینج ہونے والے ہیں، ٹھیک؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کروا لو جا کے، تو اسلام آباد سے وہ ٹائر چینج کروا کے لے آیا، ٹھیک ہے۔ شام کو ہم کہیں گئے تو میں نے گاڑی کی رفتار میں واضح فرق محسوس کیا۔ ایک فیل ہوا کہ گاڑی جو ہے نا زیادہ سموتھلی چل رہی ہے۔ یہاں سے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ ہم تکلیفیں، پریشانیاں، بیڈ ہیبٹس ان کو برداشت کرتے رہتے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو کتنا گھسا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے مجھے کبھی فیل ہی نہیں ہوا تھا کہ گاڑی کے ٹائر جو ہیں چینج ہونے والے ہیں، تبدیل ہونے والے ہیں، یا ان ٹائروں کی وجہ سے گاڑی میں تھوڑا مجھے فرق دکھائی دے رہا ہے۔ نہ ہی ڈرائیور نے کبھی کہا کہ جو کہ بیٹے نے آتے ہی نوٹ کیا کہ آپ کی گاڑی کے ٹائر چینج ہونے والے ہیں۔ تو یہاں سے میں نے یہ اخذ کیا کہ ہم چھوٹی موٹی پریشانیوں کو سہتے رہتے ہیں، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ بالکل ٹائروں کی طرح جب ٹائر گھس جاتے ہیں اور وہ سکڈ بھی کر جاتے ہیں، ان کے پھٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح انسانی وجود جو ہے تکلیفوں کو سہ کے، پریشانیوں کو برداشت کر کے ٹائروں کی طرح گھسنے لگتا ہے، اور پھر کوئی چھوٹا موٹا واقعہ، کوئی چھوٹی موٹی بیماری اس کے اعصاب پر اتنا اثر انداز ہوتی ہے کہ وہ بالکل انسان شیٹر ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ٹائروں کی طرح تبدیل کرتے رہیں۔ تبدیل ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ اپنے پورے وجود کو یا اپنے دماغ کو کسی اور چیز سے ایکسچینج کر لیں۔ ہمیں اپنے خیالات میں لچک لانی چاہیے، اپنے خیالات میں، اپنی سوچ میں ہمیں لچک پیدا کرنی چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہم گھسیں گے نہیں، ہماری ویئر اینڈ ٹیئر اتنی جلدی نہیں ہوگی۔ یہ ٹائروں کے ساتھ کل سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے ذہن کا کتنا گہرا تعلق ہے کار کے ٹائروں کے ساتھ، جو میں نے اس کو جوڑا۔ تو اسی طرح ہم گھستے رہتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، پریشانیاں ہمارے اوپر حاوی ہوتی رہتی ہیں، ہمارا رویہ چینج ہوتا رہتا ہے، ہمارے رویے میں بٹرنس آ جاتی ہے، ہماری برداشت کم ہونے لگتی ہے۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم ٹائروں کو اپنے سامنے مثال بنا کے ہم اپنے سے کمپیئر کریں تو دیکھیں کہ بالکل اسی طرح ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ کو چینج کر لیں، اپنے خیالات کو چینج کر لیں، وقت کے ساتھ اپنی سوچ کو بھی چینج کرتے رہیں۔ ضروری نہیں کہ تا حیات ہم ایک ہی رویے کو لے کے چلتے رہیں، ایک ہی بات کو سوچتے رہیں، ایک ہی طرح سے سوچتے رہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ وقت اور حالات کے مطابق اپنے اندر لچک پیدا کریں۔ اگر لچک پیدا نہیں کریں گے تو پھر ٹائروں کی طرح ایک دن برسٹ ہو جائیں گے۔ تو حالات کے مطابق خود کو ڈھالیں۔ دیکھیے سوکریٹیز پہ کتنی مصیبتیں آئیں، لوگوں نے اس کو کتنا تنگ کیا، کتنا پریشان کیا، حتیٰ کہ اس کو موت کو گلے لگانا پڑا، اور اس نے مرتے وقت یہ کہا کہ میں موت کو بھی بہت گریسفلی ایکسیپٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں حالات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے ارد گرد جو ہو رہے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، لوگوں کا رویہ ہے اور تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، جو بھی قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ میں نے آپ کو بنوائی، زیادہ تر تو آج کل لوگوں کو فائنینشیل پرابلمز ہے۔ اس کی بھی میں آپ کو ایک مثال اس طرح سے دوں گی جو میں نے اپنا محاسبہ کیا۔ محاسبہ کس کو کہتے ہیں؟ محاسبہ کہتے ہیں اپنے آپ کو ٹٹولنا اور اپنی ذات کو یہ دیکھنا کہ ہم کہاں غلط ہیں۔ میں نے اپنا محاسبہ ایسے کیا کہ میں سبزی لینے گئی، کار میں بیٹھے بیٹھے میں نے سبزیاں خریدی، اور سبزیوں کا جو بل آیا
اس کو دیکھ کے میں نے دکاندار سے کہا کہ جو حالات آپ نے پیدا کر دیے ہیں، جتنی سبزیاں مہنگی ہو گئی ہیں، اس کے مطابق تو نیئر فیوچر میں غریبوں کو ہوا کھانی پڑے گی، وہ تو سبزی بھی نہیں خرید سکیں گے۔ یہ بات تو میں نے کہہ دی، لیکن میں نے بعد میں سوچا کہ مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، کیونکہ میرے ساتھ اگلی سیٹ پہ ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا، جو یہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ بیگم صاحب جو ہے، جس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، یہ اگر ایسی بات کہہ رہی ہے کہ اتنا مہنگا کر دیا کہ کس طرح کوئی کھا سکتا ہے یہ سبزیاں بھی، تو وہ جو 30-35 ہزار بیچارہ تنخواہ لے رہا ہے، وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے تو کبھی کچھ کہا نہیں اور یہ اس طرح کی بات کری ہے۔ میں نے اپنا محاسبہ کیا اور میں نے توبہ کی کہ مجھے آئندہ ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ آلریڈی جو ایک بندہ، مجھے پتہ ہے کہ وہ اس کی کیا استطاعت ہے، اور میں اس کے سامنے ایسی بات کہہ رہی ہوں، تو ہمیں اپنا محاسبہ خود بھی کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ دوسرے آپ کو احساس دلائیں کہ بھی آپ یہ بات غلط کر رہے ہو، تو ہمیں اپنی ذات کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے خیالات میں چینج لانا چاہیے، اپنی ضروریات جو ہیں ان کو جانچنا چاہیے کہ کون سی چیز جو ہے۔ میں نے ایسی بھی خواتین دیکھی ہیں جو ادھار لے کے 2-2.5 لاکھ روپے کا پرس لے لیتی ہیں۔ امیجن، یہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو تنگ کرتی ہے، آپ کو پریشان کرتی ہے۔ آپ کے ایک چیز اپنی خواہش کے مطابق تو لے لی، لیکن آپ کے ذہن کے جو ہتھوڑے چلیں گے، یہ پیسہ میں نے اتارنا کیسے ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا سکون ہوگا، کیا خوشی ہوگی، اور کس طرح سے آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے۔ تو اگر ہم اپنی حدود میں رہیں، اپنی خیالات کے اوپر کوئی بند باندھیں، اپنی غلط سوچ کے اوپر ہم کوئی پہرے لگائیں، تو یقیناً ہم ان نئے ٹائروں کی طرح نئی زندگی پا سکتے ہیں، اور ہماری زندگی جو ہے نا، ہماری لائف جو ہے نا، وہ اسی طرح گزرے گی جس طرح کہ اب کار میں نئے ٹائر ڈلنے کے بعد اس کی اسموتھ رننگ ہو گئی ہے۔ ٹائروں کے ساتھ مجھے یہ خیال آیا، اور میں نے ان خیالات کو اپنے ذہن میں جب کیا کہنا چاہیے کیلکولیٹ کیا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ میری بات کو سن کے، اس کو سمجھ کے، اور اپنا محاسبہ بھی کر سکیں، اور اس کے بعد اپنے خیالات کو جو بہت نیگیٹو کی طرف جا رہے ہیں ان کو جانچیں، ان کو پرکھیں، اور اس کا محاسبہ کر سکیں۔ یہ تھی آج کی چھوٹی سی بات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور کس طرح مجھے اس کا خیال آیا ٹائروں کی وجہ سے۔ ٹھیک، تو آج میں نے بڑے دنوں بعد یہ والا سوٹ پہنا، لیکن پتہ نہیں اس کا دوپٹہ مجھے مل نہیں رہا تھا، اور میں نے آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے جلدی میں نا یہ نکال کے اسکارف پہنا ہے، جو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ آئی لو برڈس اینڈ آئی لو برڈس کا کے فیدرز بھی پسند ہے۔ یہ میرا خیال آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے۔ آئی لو دس اسکارف۔ ٹھیک، تو اب میں آپ کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے میں اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، اور خدا نخواستہ اگر کوئی پریشانی ہو تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور بہت مجھے اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک، اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ، اور میرے ہاتھ ٹھیک ہونے تک کوکنگ کے پروگرام سے بھی تھوڑی سی مہلت۔ اوکے، اللہ حافظ۔